کیا آپ ایک سیکنڈ ہمارا کوشچن واز کہ ریسنٹ کسی بھائی نے جو ہمارے مولانا عبدالباری کا ہیڈ کوارٹر تھا لکھنؤ میں، وہ سب لوگ انہیں سے ایسوسیٹ ہیں۔ خاص طور پہ جو سب سے پہلے وہاں گئے وہ الطاف الرحمان اور احسان پڑھنے کے لیے، تو الطاف الرحمان اور احسان الرحمان وہ فرنگی محل سے انفلوئنس تھے، تو فرنگی محل والے مسلم لیگی تھے، تو یہی دو ممبر تھے اور کوئی نہیں، صرف یہی لوگ مسلم لیگی تھے۔ اور حسن الرحمان جو تھے شفیع بھائی کے والد جو سب سے بڑے تھے، وہ بھی فرنگی محل بھیجے گئے تھے پڑھنے کے لیے یورپ میں، لیکن انہوں نے ریوولٹ کیا وہاں سے، اور اس وقت دیوبند بہت مشہور تھا اس لیے کہ وہ لوگ وہابی موومنٹ کو لے تو اس لیے وہ وہاں پڑھے، وہاں سے وہ انفلوئنس وہابی انفلوئنس تھا، تو جو لوگ ان کے انفلوئنس تھے انہوں نے مسلم لیگ نہیں جوائن کیا۔ اور جیسے تعزیہ داری یہاں پہلے ہوتی تھی، تو جب وہ سکسیسر سے سکسیڈ کیا، انہوں نے ہیڈ ہوئے، تو ان تعزیہ داری بند کر دی، ورنہ پہلے اس سے پہلے تعزیہ داری ہوتی۔ تو اور زیادہ تر میجورٹی جو تھے ایکسپٹ دیز 2% جو مسلم لیگ تھے اور لکھنؤ میں رہتے تھے، اور لکھنؤ میں مسلم لیگ کا بہت اثر تھا، تو دے آل دے لیفٹ لائف دے ور مسلم لیگ، لیکن دا ریسٹ آف دی فیملی واز کانگریس۔ پر وہ لوگ آزادی کے بعد ہندوستان میں ہی رہے۔ بات یہ جانے کا کوئی سوال نہیں، ایکچولی 1946 کا جب الیکشن ہوا تو کوئی مسلم لیگ کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی تھی، دے ور جسٹ آرگنائزیشن آف مسلم، کوئی پارٹیشن وغیرہ کا بھی ذکر نہیں تھا۔ اور تو مسلمانوں میں یہاں جو لکھنؤ وغیرہ کے تھے، ان میں بہت مسلمانوں میں فرنگی محلی اثر تھا اور مسلم لیگ، اس لیے جب وہ 46 میں الیکشن ہوئے تو مسلمانوں نے ہول ہارٹیڈلی یہاں بھی اور دوسری جگہ مسلم لیگ کو سپورٹ کیا مسلمانوں سے۔ اور جمیل چچا جو ہمارے لڑے تھے کانگریس کی طرف سے، میں جو الیکشن ہوتا تھا تو سیپریٹ الیکٹوریٹ تھے، مسلمانوں کی الگ کانسٹیٹیوئنسی، تو مسلمانوں میں بھی 40% ان کے ووٹ آئے اور 45% ان کے آئے، یہ فرق تھا۔ تو پوری طور پہ لوگ نہیں تھے، اور رفیع صاحب نے یہ سجیسٹ کیا کہ خلیف الزماں جو یہاں مسلم لیگ کے لیڈر ہیں، ان کو اگر پنڈت نہرو جو پہلی انٹریم گورنمنٹ بن رہی تھی اس میں لے لیں تو کوئی پارٹیشن وغیرہ کچھ نہ ہوتا، لیکن چونکہ ان کو نہیں، مسلم لیگ چاہتی تھی کانگریس کے ساتھ انٹریم گورنمنٹ میں شریک ہو جائے، مل جائے، صرف ان کا یہ ڈیمانڈ تھا۔ لیکن ان کو پنڈت نہرو نے کہا کہ جب ہماری پارٹی جیتی ہے، ان کی پارٹی ہاری، تو ہم اپنی پارٹی میں ٹریمنڈس میجورٹی ہے، ہم کیسے ان کو لے لیں دوسری پارٹی کے لوگ، کولیشن نہیں بنا۔ تب پھر یہ ہوا کہ ان لوگوں نے جو پولیٹیکلی مائنڈیڈ تھے، انہوں نے ڈیمانڈ کیا پارٹیشن۔ تو پارٹیشن کا جو ڈیمانڈ پہلے تو جو ٹیکنیکل تھا، تو چونکہ انٹریم گورنمنٹ مسلم لیگ کو نہیں دیا گیا اور وہ سب چاہتے تھے حکومت میں شریک ہونا، تو اس لیے ڈیمانڈ بڑھا پارٹیشن کا، اور وہ پارٹیشن اسی جگہ ہو گیا۔ اب جانے کا جو مسئلہ آیا تو جانے میں جو الیکٹن تھے پارٹی، تو یہ لہذا یو پی وغیرہ سے لوگ بہت کم گئے، اور ہریانہ میں تو یہ پنجاب میں تو 65% مسلم تھے،
تو ان کا جانے کے سالد جو ہندوستان میں جو پنجاب گیا ہے نا تو 65 وہ نہیں جا رہے. تو جب ادھر سے ریفیوجیز آنے لگے تو یہاں پولیس لگا کے فوج لگا کے ان کو نکالا گیا کہ آپ جائیے پاکستان. ورنہ کوئی جا نہیں رہا تھا, جنرل جانے کے تیار نہیں تھے. تو ایسا ہوا کہ سب سے پہلے IAS IPS افسر جو مسلمان تھے ان سے آپشن مانگے گئے تھے, انہوں نے دیا تو سب سے پہلے ان کا بیچ پاکستان گیا. تو UP کے IAS IPS جو افسر تھے جب دہلی پہنچے جانے کے لیے بفور پارٹی سے کچھ دن پہلے, تو گئے مولانا آزاد کے پاس کہ ہم آپ مشورہ دیجیے ہم کیا کریں, ہم لوگ جا رہے ہیں پاکستان. تو مولانا آزاد نے کہا کہ اب میں آپ کو کیا مشورہ دوں, جب آپ نے فیصلہ کر لیا جانے کا تو چاہیے اور خوش رہیے اور کامیاب رہیے, اور اس کے علاوہ میں اور کیا دے سکتا ہوں. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیوں فیصلہ کیا پاکستان جانے کا. آپ تو یہاں افسر تھے, ڈپٹی کمشنر تھے, پولیس کے افسر تھے, یہ سب, تو آپ کو کیا ضرورت تھی جانے کا. ان کا صاحب ہم یہاں ایڈجسٹ نہیں کر سکتے, کمیونل فیلنگ ہے یہ سب. تو مولانا آزاد نے کہا کہ دیکھیے اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے جن کے محلے میں آپ پیدا ہوئے, جن کے ساتھ اسکول میں پڑھا, جن کے ساتھ آپ کھیلے کودے, جن کے ساتھ آپ نے گریجویٹ کیا اور نوکری میں جوائن کیا, اتنے دن نوکری میں آپ IAS IPS میں ہیں, تو اگر آپ ان کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے ذرا مشکل ہے وہاں بھی ایڈجسٹ کرنا. ہاؤ ول یو ایڈجسٹ ود پنجابیز یا نارتھ بلوچستان یا سندھ کے لوگوں کے ساتھ آپ کیسے بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ کریں گے. صرف مذہب سے تو ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتا ہے, تو خیالات, رہنے سہنے طریقہ ہے, اس سے ایڈجسٹمنٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ یہاں ایڈجسٹ نہیں کر پائے تو آپ کے لیے وہاں بھی مشکل ہوگی, وہاں یہاں اس سے زیادہ مشکل ہوگی. لیکن آپ فیصلہ کر چکے ہیں تو جائیے, میری دعائیں آپ کے ساتھ. تو ایسا ہوا کہ جب میں بہار میں گورنر تھا تو ایک صاحب آئے جو مہاجر تھے, بہار سے گئے تھے پاکستان. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ مولانا آزاد پہ کیا ریسرچ کر رہے ہیں, کیا کام کا, ہمارے یہاں بہت کام ہو رہا ہے خداوت لائبریری میں. ان کا آپ لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے مولانا آزاد کے جو پرانے زمانے کے الہلال البراق کے جو پرچے تھے ان کو دوبارہ چھپایا ہے, ان کی ساری کتابیں, اور پڑھ کر کے ہم ان پر غور کرتے ہیں کہ اتنی سوجھ بوجھ رکھنے والا انسان جو کہ پارٹیشن کے خلاف تھا, تو اس کی بات ہم لوگوں نے کیوں نہیں مانی. تو انہوں نے ایک پرچہ جیب سے نکالا جس میں مولانا آزاد کی تصویر بنا رکھی تھی, اور حاشیے سے ان کی وہ ایڈوائس تھی جو آپ UP کے افسر جو جا رہے تھے ان سے مشورہ دینے کے لیے گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ یہاں ایڈجسٹ نہیں کر سکتے جن لوگوں کے ساتھ پڑھے پلے ہیں, سب کیا ہے, تو آپ دوسری زبان کے بولنے والے, دوسرے طور طریقے والوں سے بھی نہیں ایڈجسٹ کر پائیں گے. مذہب سے ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتا ہے. ان کا وہ بات ثابت ہوئی, اور پارٹیشن نہ ہوتا تو مسلمانوں کے لیے 35% ریزرویشن تھا آل سبجیکٹ, اینڈ دے ور ڈومینیٹنگ آرمی میں 50%, اس میں 50%. تو کوئی سچن تھا ہی نہیں. یہ تو ڈیمانڈ صرف اس وجہ سے ہوا پارٹیشن کا کہ خلیق الزما اور کچھ لوگوں کو گورنمنٹ میں نہیں لیا گیا اس وقت. اور رفیع صاحب کا جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ آپ ان کے 2 آدمیوں کو لے لیجیے اور یہ معاملہ ختم ہو جائے. تو وہ پارٹیشن جھگڑے میں ہوا, اور جلدی میں ہوا, بغیر سوچے سمجھے مسلمانوں کو پیچھے. تو آپ دیکھیے تو وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ یہاں سے گئے ہیں, آج بھی مہاجر سب کراچی میں یہ 2 ایک پاکٹ میں ریزرو ہے, نہ ہم سندھیوں کے ساتھ مل سکتے ہیں, نہ بلوچیوں کے ساتھ, نہ نارتھ ویسٹ سے, نہ پنجاب میں ایک ساتھ. تو لہذا ہم سب کراچی میں پڑھے,
اور آج بھی ہم مہاجر کہلاتے ہیں. آج تک ہم سے پرماننٹ جو ہمارا اسٹیٹس ہونا چاہیے مل جل کے تو نہیں تھا. تو لیکن خیر یہ بات ہوئی. لیکن ہم کو دیکھیں کہ جو لوگ یہاں سے گئے تو شروع وہ کراچی میں سیٹل ہو گئے, لیکن وہ یہ وہاں سے انہوں نے یہ کیا کہ باہر جتنے اب ہر فیملی کے لوگ وہاں سے باہر جا رہے ہیں, انگلینڈ, امریکہ, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, مختلف ملکوں میں تو پھیل رہے ہیں. تو اچھا ہے. کچھ لوگ جو ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں کراچی میں گورنمنٹ میں جاب مل گئی وہ ہیں, اور باقی باہر جا رہے ہیں. تو یہ بول کر کے خوشی ہوئی کہ سب لوگ خوش کامیاب ہیں, اور جو وہاں پر وہاں ایڈجسٹ ہو گئے وہ ہو گئے. باقی کچھ بزرگوں کو یاد کر کے اور کچھ سب کے لیے یہ دعا ہے. خدایا تو آباد رکھ یہ محل, شجرت اخوت کا الفت کے پھل. خداوند رکھ شاد اس قصر کو, سزا دے اسے ہوئے بدخواہ جو. ضیا بار جب تک رہیں محرما, کھلے پھول اس باغ میں آئلہ. آمین. ہمارا بڑا گاؤں یہ مرکز علم و فن, یہ گلہائے دانش کا رنگین چمن. یہیں عہد ماضی میں فجی و احسان تھے, وقار اور شرافت کی پہچان تھی. تھے الطاف دیندار و نیک و سرشت, سمجھتے تھے کیا خوب ہے کیا ہے زشت. عجب تھی زمانے میں شان حمید, جدا سب سے تھی آنبان حمید. نبس دین سے آشنا تھے معین, سخن گوئے شیریں نما تھے معین. حفیظ ابن احسان جنت مکان, وہ مومن کی دی جس نے سجدے میں جان. حفیظ ابن احسان جنت مکان, وہ مومن کی دی جس نے سجدے میں جان. بڑے دیدور باخبر تھے نصیر و جمیل, سیاست میں بالغ نظر تھے جمیل. وہ ایک رہے نورد مستقیم, تھے نیک اور خوش طبع انسان عظیم. شریف الطبع مرد پاکیزہ ہو, بڑے گاؤں کے تھے حبیب آبرو. خلیق ایک تھے پے کرے انکسار, مجسم مروت محبت شعار. تھے فخر بڑا گاؤں ابرار بھی, بڑے نیک تھے اور خوش اتوار بھی. اسی دہکدے کے کبھی تھے مکین, اسی دہکدے کے کبھی تھے مکین. ریاض خوش اتوار و روشن جبین. ہمیشہ یہ اکرام تھے کچکلا, اور انعام تھے صاحب عز و جاہ. تھے ان رفتگاہ میں عبید آخری, ہے جن کی جدائی میں غمگین سبھی. ہے ان رفتگاہ میں عبید آخری, ہے جن کی جدائی میں غمگین سبھی. یہی جز آخر ہے ہر نام کا, ہو رحمان ضامن خوش انجام کا. یہ گلزار پھر بھی نظر تاب ہے, گئے باغباں پھر بھی شاداب. یہ گلزار پھر بھی نظر تاب ہے, گئے باغباں پھر بھی شاداب ہے. ہے فخر بڑا گاؤں اخلاق آج, ہے علم و سیاست کا انتظار. ہے فخر بڑا گاؤں اخلاق آج, ہے علم و سیاست کا انتظار آج. سیاست کے خاتم کی ہیں وہ نگیں, خسکی ہیں اموں سے نہ جانشی. سیاست کے خاتم کی ہیں وہ نگیں, خسکی ہیں اموں سے نہ جانشی. کھلاتا رہا علم کے گل یہاں, جلیل خیرتمند سائنسداں. کھلاتا رہا علم کے گل یہاں, جلیل خیرتمند سائنسداں. یہ قصبہ جہاں علم کا ہے چلن, صدیق ادب دوست کا ہے وطن. اسی باغ کے پھول وطن کی محبت کے نشے میں چور, ہے اب بھی یہاں پہ کرے خلق نور. وطن کی محبت کے نشے میں چور, ہے اب بھی یہاں پہ کرے خلق نور. اسی باغ کے پھول ہیں یہ سبھی, شہیر اور توفیق ہوں یا رضی. ہے رضوان و عمران عطا و عقیل, ہے فخر وطن باشمول خلیل. ہے رضوان و عمران عطا و عقیل, ہے فخر وطن باشمول خلیل.
یہ گاؤں ہے اہل خیرت کا وطن، ہے دانا و عاقل سبھی مرد و زن۔ یہ گاؤں ہے اہل خیرت کا وطن، ہے دانا و عاقل سبھی مرد و زن۔ یہی لب پہ ہے قدسیہ کی دعا، سدا اس کو آباد رکھے خدا۔ نکلتی رہے کھیتوں میں بالیاں، پھلوں سے لچکتی رہیں ڈالیاں، رہے شاد اس اسٹینڈنگ اویشن پڑھ رہا ہے۔ یہی لب پہ ہے قدسیہ کی دعا، سدا اس کو آباد رکھے خدا۔ نکلتی رہیں کھیتوں میں بالیاں، پھلوں سے لچکتی رہیں ڈالیاں، رہے شاد اس گاؤں کا ہر مکین، اگلتی رہے زر یہاں کی زمین۔ بڑا گاؤں آمین، رہے شاد اس گاؤں کا ہر مکین، اگلتی رہے زر یہاں کی زمین۔ نکلتی رہیں کھیتوں میں بالیاں، پھلوں سے لچکتی رہیں ڈالیاں، رہے شاد اس گاؤں کا ہر مکین، اگلتی رہے زر یہاں کی زمین۔ بڑا گاؤں توتا ابد زندہ باد، بڑا گاؤں توتا ابد زندہ باد، ہے جب تک جہاں تو بھی پائندہ باد۔ تھوڑی دیر بعد پھر پڑھائیں گے۔ ہاں توفیق بھائی لوگ کچھ چیزیں جو نئی یہاں پر پیش کی گئی ان کو ایڈ کر کے اس میں کیا کیا چھوڑتے کیا کہتے ہیں، ہم بہت شکریہ کہ اب نہیں کہتے۔ بہت روئی لکھ کے امی بہت روئی۔ اس میں وہ بھی ایڈ کیجیے جو ہمارے خاندان کی لیڈیز ہیں، انہوں نے کہ آپ جیسے مردوں اب کریں گے دوسرا پارٹ۔ اگلا والا عورتوں پر ہوگا۔ اپنے کو ایسا ایڈجسٹ دیا کہ جیسے ہمیشہ وہ ممبر تھی، اور یہاں کے لوگ دوسری جگہ گئے، شادی ہوئی جن لوگوں کی، انہوں نے وہاں پر بھی اپنا ایسا اثر قائم کیا کہ میں اپنے ہسبینڈ کے وہ اس خاندان کی ممبر ہوں۔ اس لیے ہمارا خاندان تم سے ایک بات میں بتاؤں، یہ نہیں آپ اس پر غور کیجئے، اس کا دیکھیے کیوں یہ بات ہے۔ آج کی جو سوشولوجسٹ ہیں، جو سوشولوجی پڑھتی ہیں، آج جانتی ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی کرس جو ترقی کی ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈس انٹیگریشن ہو رہا ہے فیملی سسٹم کا، لوگ انڈیویجولسٹک ہو گئے اپنا، اور اپنے ماں باپ کی بھی قدر نہیں، بریک ہو رہے ہیں فیملیز۔ تو اس ماحول میں ایک فیملی جس کی بنیاد اتنی پرانی ہے، اس کے سب ممبر چاہے کہیں ہوں، کسی شہر میں ہوں، کسی ملک میں ہوں، ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمدردی رکھتے ہیں، ملنے جلنے اور ہر طرح کا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور بلکہ فیوچر یہ ایک ماڈل ہے فیوچر سوسائٹی کے لیے کہ ہم الگ الگ کام سے رہیں، الگ الگ ملکوں میں جہاں بھی رہیں، لیکن ہم کو مل جل کر کے ایک دوسرے کے ہمدردی جان بوجھ، اس لیے کیا انڈیویجول بھی رہ سکتا ہے، لیکن اگر معلوم ہو کہ میرے جاننے والے 150-200 اور ہیں جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اس کو تقویت ملتی ہے۔ اور تو یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بنیاد ڈالی ان 4 بھائیوں نے رہنے کے، تھے تو 4 بھائی الگ، لیکن انہوں نے جو فیصلہ کیا اس پر عمل کرتے تھے۔ اب یہ 4 مکان تھے، چاروں فیملیز الگ الگ رہتے، لیکن ملنے جلنے میں، سوشل ایکٹیویٹیز میں، ہر کام میں ہم خیال تھے، اور کوئی نفرت، کوئی برائی کسی کے خلاف نہیں۔ تو یہ خوبی تھی، اور یہ اسپرٹ جو ہے جو 3 جنریشن تک تو یہاں چلی، اس کے بعد آئی۔ دوسری جو خوبی ہے اس خاندان کی وہ یہ کہ دیکھیے تو 3 جو تھے جو یہاں آئے تھے وہ ایک عالم تھے، اور قاضی تھے، اور منصر تھے، اور لیڈر تھے۔ ان کو بھیجا گیا
उनके जो पीर थे उन्होंने उनको भेजा कि आप जाइए और मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ काम कीजिए, उनके पीर भाई थे। तो मोइनुद्दीन चिश्ती को उनमें इतना फेथ था कि जब वो हज करने गए तो 5 से 6 साल तक के उनकी जगह खिलाफत उन्होंने अजमेर में इन्होंने की, कुदरतुद्दीन ने, जब वो हज करने गए। और जब वो वापस आए तो इनसे कहा कि आप अवध के टेरिटरी में हमारा पैगाम लेके जाइए। तो वो जब आए तो उस वक्त शहाबुद्दीन गौरी की हुकूमत थी, उन्होंने 52 गाँव उनको अलॉट किए। ये जो गुरुद्वारा है ये 52 गाँव का इस इलाके में है जो शहाबुद्दीन गौरी ने उनको अलॉट किए थे, और 1200 की उनको फौज दी थी, सिपाही, जो उनको लेके आए। और यहाँ जिस तरह वो सेटल हुए, इस तरह अपनी इज्जत कायम की। उसके बाद जब अवध किंग का ज़माना आया तो उस वक्त भी वो काजी उल-कुद्दात और काजी की जगह पर रहे। तो उन्होंने इल्म और हुनर और काबिलियत से अपनी जगह हासिल की और सर्विसेज से।